ڈیئر فرینڈز، خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ یا تو وہ شہید ہو گئے ہیں یا وہ شدید زخمی ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کی جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ کتنی ذاتی سطح پہ چلی گئی ہے، اور ایران نے بلائنڈلی عرب ممالک کے اوپر حملہ شروع کر دیا ہے، ان کے تنصیبات کے اوپر، سویلین اور ملٹری بوتھ، اور عربوں اور ایران کے درمیان بھی فاصلے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ترکی کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں، سائپرس پہ بھی میزائل لگا ہے۔ تو یہ ایک پیچیدہ، اور اسٹریٹ آف ہارمز تقریباً بند ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو جاری ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ مل کے جو اپنی ذمہ داریاں متعین کی تھیں، امریکہ نے جو اہداف متعین کیے تھے وہ مکمل ہونے والے ہیں۔ اگر وہ مکمل ہونے والے ہیں تو اگلے 8 دن، 10 دن، 15 دن میں امریکہ اس کے لیے تیار ہوگا کہ ایران اگر امریکہ کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر سیز فائر کرنا چاہتا ہے تو امریکہ اس جنگ سے نکل بھی سکتا ہے۔ اسرائیل کو یہ واضح طور پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ سے جو وعدے کیے تھے، ایران کے اندر جس قدر ٹارگٹ آپ نے ہمیں دیے تھے، ہم نے اور آپ نے ہمارے لیے متعین کیے تھے، وہ ہم نے تقریباً تباہ کر دیے ہیں۔ باقی جو بچ گئے ہیں اگلے 8-10 دن میں ان کو بھی ہم سمیش کر دیں گے۔ اس لیے جو باقی بقیہ وار ہوگی وہ ایران جانے اور اسرائیل جانے اور عرب ممالک جانے، خطے کے ممالک جانے۔ اب ایران کے لیے یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی فار پیس پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ کے ساتھ کسی مفاہمت پہ پہنچ سکتا ہے اگلے 10-15 دن میں، اور چاہے تو اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو فتح ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ ایسی ہی فتح ہے جو افغانستان میں ہو رہی ہے طالبان کو، کہ ملک کا کچھ نہیں بچے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ تو اب آخر کس لوگوں نے تو بہرحال سارے لوگ تو نہیں اس میں ہیں، لوگ تو آج کل کی جنگوں میں ہلاکتیں تو بہت کم ہوتی ہیں، تو کسی نے حکومت چلانی ہے۔ ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی ہے، اور بھی بہت سارے مارے جائیں گے، تو بعد میں جو بچیں گے وہ سحر دیکھیں گے، تو وہ چلتی رہے گی۔ تو چاہے تو اس ساری کیفیت کو ایران اور اسرائیل اور عرب ممالک اور جاری رکھ سکتے ہیں۔ امریکہ کے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ اس نے جتنی تباہی مچانی تھی، جو نفرتیں پھیلانی تھیں، جو اختلافات پرماننٹ پیدا کرنے تھے، اس کے اہداف پورے ہونے والے ہیں۔ پاکستان کو ہوشیار رہنا چاہیے، اسے جلد اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ لمبی چلنی ہے، اور کیونکہ نفرتیں بڑھ چکی ہیں، اس لیے پاکستان احتیاط سے کام لے تو اس کے لیے بہتری ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔